اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیڈاگوجی کا سیشن نمبر 10 ہمارا ہے اور اٹ از اباؤٹ کلاس روم مینجمنٹ۔ کسی کو جنرل آئیڈیا ہو، یہ ٹرم ہم زیادہ تر سنتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ، کلاس روم مینجمنٹ، تو کسی کو جنرلی کوئی انفارمیشن ہو پہلے سے، وٹ ایور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کلاس روم مینجمنٹ۔ اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے پہلے سے تو مجھے ایک دو لائنز میں بتا دیں کہ اصل میں کلاس روم پلس کلاس روم مینجمنٹ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ایک لیکچر کے اندر میں کلاس روم کو بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہے، کوئی کسی کو کوئی آئیڈیا ہو تو بتا دیں اپنی طرف سے۔ خیر ہے، آپ میسج میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ کا آئیڈیا کسی کو ہے پہلے سے کہ اصل میں کلاس روم مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں؟ کلاس روم، کلاس کو مینیج کرنا، اسٹڈی کرنے کے پروسیس کو آبزرو کر کے، ایکسیس کر کے ایویلیویشن لینا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آسان الفاظ میں کلاس روم مینجمنٹ کا اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے نا، کوئی وربلی آپ کے سامنے یہ کویشچن رکھ دیں، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہے، تو آسان الفاظ میں آپ نے ایسے آنسر کرنا ہے کہ کلاس روم کے اندر لرننگ کی ایکٹیویٹیز کی خاطر ڈسپلن کو برقرار رکھنا، اپنے کلاس روم کو آرگنائز رکھنا، دس از کلاس روم مینجمنٹ۔ یہ وہ آپ کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں آپ اس ٹرم کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ نے ایسے ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلاس روم کے اندر لرننگ کی ایکٹیویٹیز کی خاطر ڈسپلن کو برقرار رکھنا اور پورے کلاس کو آرگنائز رکھنا، یہ کلاس روم مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر انٹروڈکشن کو آپ دیکھ لیں، آپ کو میں نے پریویس لیکچرز کے اندر یہ ٹرم ایک دو بار سمجھایا تھا، پڑھایا تھا کہ جو ہمارا کلاس روم ہوتا ہے وہ اصل میں ایک چھوٹا سا معاشرہ کہہ لیں، منی سوسائٹی، ٹھیک ہے؟ جہاں پر ہمارے ساتھ مختلف قسم کے لرنرز یعنی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کی ایبیلیٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ کوئی بچہ کسی ایک ایریا میں ایبیلیٹیز رکھتا ہوگا، کوئی بچہ کسی دوسرے فیلڈ میں ایکسل کرے گا، تو اس کے مائنڈ کو بھی یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی ایبیلیٹیز والے اسٹوڈنٹس ہوں، ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک منی سوسائٹی یعنی کلاس روم ہمارے ساتھ ایک منی سوسائٹی کنسیڈر ہوتی ہے یا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں بیہیویئرز بھی، یہ بیہیویئر کا ٹرم اور یہ جو ایبیلیٹیز کا ٹرم ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک دو بچوں کے بیہیویئر آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، ان کی ایبیلیٹیز آپس میں ملتی جلتی ہوں گی، لیکن سب کے ایک ٹائم پر ایک ساتھ بالکل سیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلاس روم کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں جب اس لیکچر کے سٹارٹ میں پوچھا کہ کلاس روم مینجمنٹ کو آپ ڈیفائن کر لیں، پھر میں نے ڈیفائن کیا کہ لرننگ کے پروسیس کو اچھا بنانے کے لیے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھ کر ان کی خاطر کلاس روم کے اندر ڈسپلن کو برقرار رکھنا، کلاس روم کے اندر آرڈر کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کے لیے لرننگ کو افیکٹو بنانے کی خاطر ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کلاس روم مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ بس یہ اس کی وہ ڈیٹیل ڈیفینیشن ہو گئی۔
کلاس روم ایک منی سوسائٹی ہے جہاں پر ہمارے ساتھ مختلف قسم کے لرنرز بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی ایبلٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, ان کی جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اب اس منی سوسائٹی کو ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے آرڈر کو برقرار رکھنا, ڈسپلن کو برقرار رکھنا, پورے کلاس روم کو آرگنائز رکھنا تاکہ یہ سارا پروسیس ایک افیکٹو لرننگ کے لیے بن سکے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ. کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں جو میں نے انٹروڈکشن میں یہ ڈسکشن کی؟ کلیئر ہو گیا؟ Is that clear? اچھا, بہت آسان ہے, مجھے امید ہے یہ آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. جاتے ہیں سیکنڈ ٹاپک کے اوپر, کانسیپٹ آف کلاس روم مینجمنٹ. اب اس کا یہ کانسیپٹ, یہ خیال, اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں, جب ہم نے بات کی کہ کلاس روم مینجمنٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, وہاں پر آرڈر, وہاں پر ڈسپلن, وہاں پر ایک آرگنائز فارمیٹ کے اندر چیزوں کو رکھا جائے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ہو جائیں اور ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ. اب یہ تو ہم نے بات کی, اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, ہم نے کچھ ٹیکنیکس اپنانے ہوتے ہیں, ہم نے کچھ اسٹریٹجیز اپنانی ہوتی ہیں. تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مین کانسیپٹ یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ ریفرز ٹو دا سیٹ آف ایکٹیویٹیز, وہ تمام ایکٹیویٹیز, وہ تمام ٹیکنیکس, وہ تمام اسٹریٹجیز جو کہ ایک ٹیچر کرتا ہے, جو کہ ایک ٹیچر اپناتا ہے, اڈاپٹ کرتا ہے ٹو آرگنائز دا کلاس روم, اور ساتھ ساتھ ٹو مینٹین دا ڈسپلن اینڈ کریٹ این انوائرمنٹ کنڈیوسو ٹو لرننگ. کلیئر ہو گیا؟ وہی بات کہ کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کو, کہ وہ ساری وہ ایک لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, اس کی خاطر ایک ڈسپلن برقرار رکھنا, آرڈر کو لے آنا, ٹھیک ہے, اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ بچوں کے لیے بنانا. تو اس کے لیے جتنی ایکٹیویٹیز, جتنے ٹیکنیکس, جتنی اسٹریٹجیز ایک ٹیچر اپناتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آرگنائز کس مقصد کے لیے, آرگنائز کلاس روم کو اچیو کرنے کے لیے, کلاس روم کے اندر آرگنائزیشن لانے کے لیے, وہاں پر ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ کا. ان سمپل ورڈز, اٹ از دا آرٹ آف کریٹنگ اے کلاس روم ویئر ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہیپن اسموتھلی. یہاں پر دو ڈفرینٹ ٹرمز ہمارے سامنے آ چکی ہیں. یہ وہ مہارت ہے کہ ایک ایسا کلاس روم کریٹ کیا جائے, ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پر دو چیزیں, ٹیچنگ اور ساتھ میں لرننگ, دونوں ساتھ ساتھ آسان طریقے سے, ہموار طریقے سے ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیسک بنیادی خیال ہے, اس کا کانسیپٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ کا. دو ٹاپکس ابھی تک ہو گئے, کافی تھیوریٹیکل ہیں, کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے, کافی ایزی ہے. اگر پھر بھی کسی کو پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. کانسیپٹ ہم نے سمجھ لیا اور کلاس روم کو ہم نے ڈیفائن کر لیا, دونوں کافی زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. تھرڈ ٹاپک ہمارا ہے امپورٹینس آف کلاس روم مینجمنٹ. اس کے حوالے سے اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ آخر کلاس روم مینجمنٹ کی امپورٹینس کیا ہے یا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, پہلا آپ دیکھ لیں, کافی ایزی ہے. اسموتھ ٹیچنگ پروسیس کو انشور کرنے کے لیے وداؤٹ انٹرپشن ایک ایسا ٹیچنگ جو ہو, ٹھیک ہے, ہم ایک ایسے ٹیچنگ میتھڈ کو کر لیں جہاں پر کوئی انٹرپشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کو اچیو کر لیں. تو وہ اچیو کب ہوگا؟ جب ہمارا کلاس روم آرگنائز ہوگا, جب ہمیں کلاس روم مینجمنٹ پر مکمل وہ عبور حاصل ہوگی, کلاس روم ہمارا مینیج ہوگا, وہاں پر ڈسپلن برقرار ہوگا, وہاں پر آرڈر ہوگا, وہاں پر
سب کچھ جو ایک ٹیچر چاہتا ہے، اسموتھ ٹیچنگ کی فیسلٹی اس کو حاصل ہوگی. تو اسی وجہ سے کلاس روم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا، یہ انشور کرتا ہے اسموتھ ٹیچنگ کو، یا ٹیچنگ کے پروسیس کو اسموتھ بنانے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ ہے کریٹس اے سیف اینڈ ریسپیکٹفل انوائرمنٹ. جب آپ کا کلاس روم آرگنائز ہوگا، وہاں پر ڈسپلن برقرار ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پر پروسیس صحیح طریقے سے ہوں گے، ٹیچنگ اور لرننگ کا پروسیس اسموتھ ہوگا، تو انوائرمنٹ آپ کا سیف ہوگا، محفوظ ہوگا اور ریسپیکٹفل ہوگا. ٹھیک ہے، ریسپیکٹفل ان دا سینس کہ وہاں پر ایک بچہ دوسرے بچے کی اوپینینس کو سنے گا، آئیڈیاز کو سنے گا، اس کی رسپیکٹ کرے گا، ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ بنے گا. تو وہاں پر سیفٹی اور یہ ریسپیکٹفل انوائرمنٹ بنے گا. تو یہ اسی وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ آپ دیکھ لیں، ہیلپس مینٹین ڈسپلن اینڈ آرڈر. ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ ڈسپلن اور آرڈر کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اب کلاس روم کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، آرڈر نہ ہو، تو وہاں پر لرننگ تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ فورتھ نمبر آپ دیکھ لیں، میکسیمائزز اسٹوڈنٹس لرننگ ٹائم. اگر ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل آپ کنسیڈر کر لیں، وہاں پر نہ آرڈر ہے، وہاں پر نہ ڈسپلن ہے، وہاں پر نہ کوئی پازیٹیو انوائرمنٹ ہے، نہ ہی کوئی سیفٹی ہے، نہ ہی لرننگ کا کوئی اسموتھ پروسیس ہے، نہ ہی ٹیچنگ کا کوئی اسموتھ پروسیس ہے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کا دونوں کا ٹائم ضائع ہوگا. لیکن ایک ایسا کلاس روم جو بالکل مینج طریقے سے ہوگا، جہاں پر کلاس روم مینجمنٹ 100% ہوگی، تو وہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے ٹائم کی بچت ہوگی، اس کا ٹائم اس کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور ٹیچر کو بھی ٹائم ملے گا زیادہ ٹاپکس پڑھانے کے لیے، زیادہ ڈسکشن کرنے کے لیے. سو یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے، بیکاز اٹ میکسیمائزز اسٹوڈنٹس لرننگ ٹائم. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ بچت ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر مسئلے ہوں گے، جہاں پر ڈسپلن نہیں ہوگا، جہاں پر آرڈر نہیں ہوگی، تو وہاں پر پہلے لرننگ سے پہلے کلاس روم کو مینیج کرنا پڑے گا، بچوں کو بٹھانا پڑے گا، وہاں پر ان کو چیزیں سمجھانی پڑیں گی، شور نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو زیادہ ٹائم اس چیز میں گزر جائے گا. تو جب کلاس روم مینجمنٹ صحیح طریقے سے ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے اس کا ٹائم میکسیمائز کرے گا. کلیئر ہو گیا. ففتھ نمبر پوائنٹ ہے ریڈیوسز بیہیویورل پرابلمس. یہ کلاس روم کے اندر میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ ملٹیپل بیہیویئر یا ملٹیپل ایبیلٹیز کے ساتھ آپ کے بچے آپ کے کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایک ایسے کلاس روم میں جہاں پر مینجمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں پر مسئلے زیادہ ہوں گے، تو بیہیویئر کا کانسیپٹ وہاں پر زیادہ آتا ہے. اور ایک ایسا کلاس روم جو آرگنائز ہو، جہاں پر ڈسپلن ہو، جہاں پر سیفٹی ہو، اوپر ہم نے بات کی سارا لرننگ کا پروسیس، ٹیچنگ کا پروسیس اسموتھ ہو، تو وہاں پر یہ بیہیویئر کے پرابلمس کو بھی ایزیلی ٹیکل کیا جا سکے گا. کیونکہ ایک آپ کے کلاس روم کے اندر دو بچے ہیں، کسی ایک بچے کا بیہیویئر دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کانفلکٹ آتا ہے جب کلاس روم آپ کا مینیج نہ ہو. کلیئر ہو گیا. لیکن جب آپ کا کلاس روم صحیح طریقے سے مینیج ہوگا، وہاں پر آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر سکیں گے. ایون ٹیچر کو پتہ لگے گا کہ اس کے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کون کون سا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ کس بیہیویئر کے لیول کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے. ریڈیوسز بیہیویئرل پرابلمس، ٹھیک ہے، میں اس ٹرم کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتا، بیہیویورل، ٹھیک ہے. یہ ان پرابلمس کو بھی سارٹ آؤٹ کرتا ہے، اس میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے. 6 نمبر آپ دیکھ لیں، بلڈس پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپس. جہاں پر کلاس روم مینجمنٹ 100% ہوگی، وہ کلاس روم مینجمنٹ اگر 100% انشور ہے، تو وہاں پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ صحیح طریقے سے بلڈ ہوگی. کیونکہ ٹیچر صحیح طرح سے ٹیچنگ کر سکے گا تو اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی صحیح طرح سے لرننگ کر سکے گا، اور یہی
ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا صحیح رشتہ ہوتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ایزیلی اپنے ٹیچر کو بتائے گا, ٹھیک ہے, وہ ٹیچر اس کے اوپر کام کرے گا. یعنی یہاں پر ایک فیڈ بیک والا سسٹم زیادہ انشور ہوتا ہے. ٹیچر کوئی لیکچر ڈیلیور کرتا ہے, اسٹوڈنٹس اس کو سنتے ہیں, اس کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلمس ہوں تو وہ ایزیلی اس کو اپنے ٹیچر کو فیڈ بیک کے تھرو بتا سکتے ہیں, ٹیچر ان کا فیڈ بیک لے سکتا ہے. تو ایک پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بنانے کے لیے کلاس روم مینجمنٹ ہماری کافی ہیلپ کرتا ہے. ایگزامپل آپ دیکھ لیں, اے ٹیچر ہو سیٹس کلیئر رولز اینڈ روٹینس ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایئر فیسز فیور ڈسرپشنس. یہ بڑا زبردست ایگزامپل ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیں اور اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں, میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ فرسٹ ٹائم کسی کلاس میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی اسکول میں, تو آپ نے جنرل اپنے کسی فرینڈ سے سنا ہوگا کہ یار تمہارا اس اسکول میں اس کلاس میں پہلا ڈے ہے, تو ایک کام کر لو, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ جاؤ تاکہ وہ بعد میں تمہاری ریسپیکٹ کرے, ٹھیک ہے. تو جو ٹیچر فرام دا ڈے فرسٹ کلاس روم کے اندر وہ جاتا ہے, انٹری لیتا ہے, انٹر ہوتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ بچوں میرے کلاس کے اندر یہ والے رولز ہیں, یہ روٹین ہوگا ہمارا, تو وہ بالکل سٹارٹ سے آخر تک اس کو بہت زیادہ کم مسئلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ٹیچر کا فرسٹ امپریشن ان کو کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹیچر کس بیہیویئر کا ہے, وہ کس موڈ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے رولز کا بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو جو ٹیچر سٹارٹ سے یہ ایک اپنا سیٹ آف رولز ان کو ڈیفائن کر لیتا ہے, ان کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہے, ایک روٹین بنا لیتا ہے, تو پھر اس کو آسانی ہوگی. اور یہی کلاس روم مینجمنٹ کا ایک زبردست اصول بھی ہے کہ آپ اپنے کلاس روم کے اندر بچوں کے ساتھ اس طرح رہیں, ان کو اس طرح اپنے بارے میں سمجھا دیں تاکہ وہ آخر تک اسی کو لے کر آپ کے ساتھ چلیں, تب ان کی لرننگ ہوگی اور آپ ان کو اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکیں گے چیزیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ایک ایگزامپل تھی. 3 ٹاپکس ہمارے ہو چکے ہیں, اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کی. انٹروڈکشن کے اوپر ہم نے بات کی, کانسیپٹ آف کلاس روم مینجمنٹ اس کو ہم نے ڈسکس کیا, اور پھر ہم نے یہ 6 پوائنٹس ڈسکس کیے کہ کلاس روم مینجمنٹ امپورٹنٹ کیوں ہے. تو اگر یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھا دوں. فرسٹ والا کون سا؟ فرسٹ والا تو یہ تھا نا انٹروڈکشن کی. کلاس روم ہمارا ایک کنسیڈر کر لیں, یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے, منی سوسائٹی ہے, جہاں پر مختلف بیک گراؤنڈس کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی ایبیلیٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, ان کے بیہیویئرس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, ڈفرینٹ ایبیلیٹیز, ڈفرینٹ بیہیویئرس کے بچے ایک ساتھ آپ کے کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کلاس روم ہو گیا. اب ان کو ایک ایفیکٹو لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے آرڈر کو مینٹین رکھنا ہے, ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہے, اور ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. تو اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ. فرسٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا. سیکنڈ میں کانسیپٹ تھا کہ کلاس روم مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ کی خاطر, ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا لرننگ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے جو ویل آرگنائز ہو, جو جہاں پر ڈسپلن 100% انشور ہو, جہاں پر آرڈر ہو. تو اس کے لیے ہم سیٹ آف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکس اپناتے ہیں, اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. جیسے نیچے ایگزامپل میں نے بات کی کہ ایک ٹیچر فرسٹ ڈے پر کلاس روم کے اندر داخل ہوتا ہے, وہ بچوں کو کہتا ہے کہ اب یہ اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ بچوں کو ایک چارٹ پر لکھتا ہے یا وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے یا ان کو سامنے اپنی زبان سے بتاتا ہے کہ یہ کلاس روم کے رولز ہیں, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, میرے ساتھ آپ نے ایسے چلنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, میں کہوں گا تو آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. تو یہاں پر یہ کانسیپٹ کی بات ہم نے کی سیکنڈ پوائنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, کہ
وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ سارے ٹیکنیکس، وہ ساری اسٹریٹجیز جو ایک ٹیچر اپناتا ہے ایک کلاس روم کو آرگنائز کرنے کی خاطر، اس کو ڈسپلن برقرار رکھنے کی خاطر، ٹھیک ہے، وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، اور ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے جہاں پر لرننگ، ٹیچنگ اور لرننگ دونوں، مطلب یہ دونوں پروسیسز اسموتھلی ہو جائیں، تو یہ کانسیپٹ کے اوپر ہم نے یہاں پر سیکنڈ پوائنٹ میں بات کی۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اگر کلاس روم کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، آرڈر نہیں ہوگا، تو ہمارے ساتھ تو یہی مسئلے ہیں نا، ہمارے کلاس رومز کے اندر مینجمنٹ کا کافی مسئلہ ہے۔ مینجمنٹ، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلاس روم بالکل صاف ستھرا ہو، آپ کے کلاس روم میں کوئی گند نہ ہو، آپ کے کلاس روم کے اندر آپ کا رجسٹر صحیح طرح سے پڑا ہوا ہو، صحیح صاف طریقے سے پڑا ہوا ہو، ٹیبل صاف ہو، یہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کلاس روم مینجمنٹ جو ٹرم ہے اس کو آپ ایسے کنسیڈر کر لیں کہ آپ جو کلاس روم کے اندر پڑھاتے ہیں وہ اچھی طریقے سے بچے سمجھتے ہیں، ایک انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پر مختلف ایبیلیٹیز، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس، ڈفرینٹ ایبیلیٹیز، ڈفرینٹ بیہیویئرس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، آپ ان کو اپنی بات سمجھا سکیں، یہ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ویل مینیج کلاس روم ہے۔ ہاں، بیسٹ لرننگ کے لیے ہم یہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کی امپورٹنس کے اوپر بات کی، اور اب تھوڑا سا جاتے ہیں فورتھ نمبر ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کلاس روم ڈسپلن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسپلن کا ورڈ آپ کو پتہ ہے، فالو کرنا، کلیئر ہو گیا، پیروی کرنا، ڈسپلن برقرار رکھنا، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو رولز پرووائڈ کیے جائیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ ڈسپلن مینس گائیڈنگ اسٹوڈنٹس ٹو فالو رولز، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا کہ وہ رولز کو فالو کریں، دوسروں کی عزت کریں، اور اپنی ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پہچان لیں۔ کلیئر ہو گیا، یہ اس کو کہتے ہیں کلاس روم ڈسپلن۔ کلاس روم کے اندر اٹ از ناٹ اباؤٹ پنشمنٹ بٹ اباؤٹ سیلف کنٹرول اینڈ رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے۔ اب ڈسپلن کو کچھ لوگ ایسا کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اسٹک اٹھا لیا اور بچوں کو مارنا شروع کیا تو ایسے ڈسپلن آئے گا، کچھ حد تک آ سکتا ہے، لیکن پراپر ڈسپلن کو اگر کوئی ڈیفائن کرنا چاہے تو ڈسپلن کا مطلب ہے ایک ویل ڈسپلن یا ویل مینج کلاس روم کب اچیو ہوگا، یا وہ کیا ہوتا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس ٹیچر کو سنیں، تو ٹیچر کو سننا کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں رولز کو ہی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ٹیچر کو سنتے ہیں وہ پھر رسپیکٹ بھی سیکھ لیتے ہیں، دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بچے ان کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا لو اور بچوں کو مارنا شروع کر دو کہ آپ نے ڈسپلن میں رہنا ہے، نہیں، اٹ از اباؤٹ سیلف کنٹرول اینڈ رسپانسبلٹی، خود کو کنٹرول کرنا اور اپنی رسپانسبلٹی کو پہچاننا، یہ اس کو کہتے ہیں کلاس روم ڈسپلن۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ڈسپلن کے یہاں پر 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے پریونٹیو ڈسپلن، ایک ہے سپورٹیو ڈسپلن، اور تیسرا ہے اس کا کریکٹیو ڈسپلن۔ ایک ایک کر کے ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ پریونٹیو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشنگ رولز اینڈ روٹینز ان ایڈوانس، کلاس روم کے اندر آپ نے پہلے سے بتا دیا، ٹھیک ہے، پریونٹ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ نہیں والا، وہ جو رولز ہیں، وہ جو آپ نے ایک روٹین ان کے سامنے ڈیفائن کر لیا پہلے سے ایڈوانس میں، وہ پریونٹیو ڈسپلن کے اندر آتا ہے۔ فار ایگزامپل، نو ٹاکنگ ڈیورنگ ٹیسٹ، یا نو ٹاکنگ ڈیورنگ دا لیسن، نو ٹاکنگ ڈیورنگ دا رائٹنگ سیشن، کوئی بات نہیں کرے گا، پہلے سے آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں پریونٹیو ڈسپلن۔ فرسٹ ٹائپ اس کا یہ ہے۔ سپورٹیو ڈسپلن کیا ہے؟ ہیلپنگ اسٹوڈنٹس وین دے مس بیہیو، یہاں پر اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں،
ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ون دے مس بیہیو. ایگزامپل کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. ریمائنڈنگ اے اسٹوڈنٹ کائنڈلی ٹو اسٹے آن دا ٹاسک. دیکھیں آپ نے بچوں کو ٹاسک دیا کہ یہ ایڈیشن یا سبٹریکشن یا ملٹیپلیکیشن کے کویسچنز ہیں, آپ لوگوں نے ایک کویسچن میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا, میں نے سولو کیا, باقی آپ کر لو, اور اس میں ایک دو اسٹوڈنٹس یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ نہیں کر رہا, تو یہ اس کا مس بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس مس بیہیویئر کو ٹریٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس مس بیہیو شو کرنے والے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے, آپ نے اس کو یاد دلانا ہے کہ بچے آپ یہ کام کر لو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سپورٹیو ڈسپلن. سپورٹیو ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ایک مس بیہیویئر کو ایسے ڈیل کرنا, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ بچے کی ہیلپ کرو. ہیلپنگ دا اسٹوڈنٹس ون دے مس بیہیو, جب وہ مس بیہیو کرے تو آپ ان کی ہیلپ کرو. اب ان کی ہیلپ کیا ہوگی کہ آپ ان کو ریمائنڈ کروا دو, ان کو وہ چیز یاد کروا دو کہ یار میں نے آپ کو یہ ٹاسک دیا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کائنڈلی اس کو پرفارم کریں, اس چیز کو آپ کر لیں, یہ آپ کا کام ہے. تو اس کو کہتے ہیں سپورٹیو ڈسپلن. کریکٹیو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ اپلائنگ کنسیکوینسز آفٹر ریپیٹڈ مس بیہیویئر. ڈیٹینشن, کالنگ پیرنٹس, یہ آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے, بچہ ڈیٹین ہو گیا, یا اگر یہ آپ کا رزلٹ ہے سو آئی ول کال یور پیرنٹس. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کریکٹیو ڈسپلن. اپلائنگ کنسیکوینسز آفٹر ریپیٹڈ مس بیہیویئر. ہم کہتے ہیں نا اگر بار بار تم یہی پرفارمنس شو کرو گے کلاس کے اندر, ایگزامس کے اندر, تو میں یہ کروں گا. یہ کنسیکوینسز ان کو آپ نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ابو کو کال کروں گا, میں آپ کو فیل کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے اگین اسی کلاس میں بیٹھنا ہے, آگے میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا. تو اس طرح کے ڈسپلن کو کہتے ہیں کریکٹیو ڈسپلنس. ٹھیک ہے, کریکٹیو ڈسپلن. یہ ڈسپلن کے 3 ٹائپس ہیں. کلاس روم ڈسپلن ہو گیا, اور ہم نے یہ 3 ٹائپس اس کے ڈیفائن کیے. پہلا ہے پریونٹیو, دوسرا ہے سپورٹیو, تیسرا ہے کریکٹیو. میں نے کوشش کی آپ کو سمجھا سکوں, اگر کسی کو پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. Is that clear? اچھا, ٹیچرز رول ان کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم کو مینیج کرنے کے اندر ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پہلا پلانر, دوسرا ماڈل, تھرڈ موٹیویٹر, فورتھ نمبر کاؤنسلر, اور 5 نمبر اتھارٹی. پلانر کو دیکھ لیں, آرگنائزنگ سیٹنگ لیسن پلانس ایکٹیویٹیز. پلانر کے طور پر وہ کام کرے گا, پہلا رول اس کا یہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک پلانر کے طور پر کام کرے گا. اب پلانر کیا کام کرتا ہے؟ پلانر چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے. کلاس روم کے اندر سیٹنگ کو آرگنائز کرنا, ٹھیک ہے, ارینجمنٹ کرنا, سیٹنگ ارینجمنٹ جس کو کہتے ہیں. لیسن پلانس کو آرگنائز کرنا, ایکٹیویٹیز جتنی ہوگی فار دیٹ ڈے, اس دن کے لیے ان کو آرگنائز کرنا. تو پہلا رول ٹیچر کا ایز اے پلانر ہو گیا. ماڈل, ٹھیک ہے, شو رسپیکٹ, پنکچویلٹی, فیئرنیس. ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرا جو رول ماڈل ہے وہ فلاں ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, یا فلاں بندہ میرا رول ماڈل ہے. تو آپ نے رول ماڈل بھی بننا ہے. ایک ٹیچر رول ماڈل بنے گا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے, کلاس روم مینجمنٹ کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے. اس کا دوسرا رول کیا ہوگا؟ ماڈل. وہ رسپیکٹ شو کرے گا, پنکچویلٹی شو کرے گا, فیئرنیس شو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹرمز جو ہیں, رسپیکٹ, پنکچویلٹی, فیئرنیس, یہ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو شو کرے گا بچوں کو, تب ہی وہ ماڈل بنے گا. یعنی اس نے ایز اے ماڈل رول پلے کرنا ہے. یہ سیکنڈ ہو گیا. تھرڈ اس کا ہے موٹیویٹر, انکریج پارٹیسپیشن اینڈ ایفرٹ. کلاس روم کے اندر پارٹیسپیشن, کوئی بچہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے, اس کو وہ انکریج کرے گا. ٹھیک ہے, موٹیویشن دے گا بچوں کو, ایفرٹس کو انکریج کرے گا. بچہ کام کر رہا ہے تو ٹیچر نے خاموش نہیں رہنا,
ٹیچر نے اس کو ریوارڈ کرنا ہے ان ٹرمز آف موٹیویشن. بچوں کو انکریجمنٹ ملے گی تو ہی وہ اچھی طرح پرفارم کریں گے. پارٹیسپیشن کو سپورٹ کرنا، اس کو انکریج کرنا، ایفرٹس کو سپورٹ کرنا، ایفرٹس کو انکریج کرنا، یہ بھی اس کا رول ہوگا ٹیچر کا. ایز اے موٹیویٹر وہ کام کرے گا. کاؤنسلر کیا کرے گا؟ کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے گائیڈ کرنا. کلیئر ہو گیا؟ کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے گائیڈ کرنا. یہاں پر وہ گائیڈ اسٹوڈنٹس وتھ پرابلمس. جو بچے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے کلاس روم کے اندر، ان کو اگر کوئی پرابلمس ہیں تو یہ کیا کرے گا؟ ان کو کاؤنسل کرے گا، ان کو گائیڈ کرے گا، پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے، سپورٹ کرے گا. تو ایز اے کاؤنسلر بھی ٹیچر اپنا رول پلے کرے گا. اتھارٹی، دیکھیں کلاس روم کے اندر ٹیچر باقی سارے کام تو کرے گا، پلان بھی کرے گا، ماڈلنگ بھی کرے گا، موٹیویٹر بھی بنے گا، کاؤنسلر بھی بنے گا، لیکن ایک لاسٹ والا جو ٹرم ہے اتھارٹی، وہ رولز کو بھی انفورس کرے گا. ٹھیک ہے، انفورس رولز کنسسٹنٹلی اینڈ فیئرلی. فیئرلی کا ٹرم کوئی کنفیوزنگ ٹرم نہیں ہے. فیئرلی مینس کہ سب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے رولز کو مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کو انفورس کرے گا کہ یہ رولز سب کے لیے ہیں. کیپ کوائٹ کا ٹرم کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے. اگر میں نے کہا کلاس روم کے اندر کہ بچے شور نہ کرو تو سب کو میں نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کسی نے شور نہیں کرنا، اپنا کام کریں، یا مجھے اپنا جو آپ نے کام کیا وہ دکھا دیں، تو وہ سب کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے، یا پہلے سے میں نے کلاس روم کے رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چارٹس پر لکھ کے ہیں، تو میں ایک حکم دینے والا بھی بنوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیچر کے وہ رولز ہیں: پلانر، ماڈل، موٹیویٹر، کاؤنسلر، اتھارٹی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایزی ٹرمز ہیں. آپ اس کا پی ڈی ایف جب آپ کو ملے گا آپ پڑھ لیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایگزامپل دیکھ لیں: اف دا ٹیچر ارائیوز لیٹ ڈیلی اسٹوڈنٹس ول ناٹ ٹیک ٹائم سیریسلی. دیکھیں اب اگر ٹیچر ان میں سے چیزوں کو مس کرے گا، ٹھیک ہے، مطلب وہ ماڈل کا جو ٹرم ہم نے پڑھا، یا پھر اتھارٹی کا جو ورڈ ہم نے آخر میں پڑھا، یہ اگر میں خود کلاس روم کے اندر روزانہ لیٹ جاؤں گا تو میرے اسٹوڈنٹس کیا اثر لیں گے؟ وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہمارا ٹیچر ہی ٹائم پر نہیں آتا تو ہم کیوں ٹائم کی پابندی کریں. کلیئر ہو گیا؟ سو آپ کا رول ایسا ہونا چاہیے جس سے بچے افیکٹو لرننگ کی طرف موو کریں. کلیئر ہو گیا؟ کلاس روم مینجمنٹ کے اندر ٹیچرز کے رول کے اوپر ہم نے بات کی. کوئی کنفیوژن کسی کو ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. از دیئر اینی کنفیوژن؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہو اس میں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں، 5 ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے. ٹیچر کے رول تک ہم نے یہاں تک ڈسکشن کی، ٹھیک ہے. باقی اس میں 5 ٹرمز رہتے ہیں، اور یہ بیہیویئر مینجمنٹ، ٹھیک ہے، 6 نمبر پوائنٹ. ٹائم مینجمنٹ 7، مینیجنگ لارج کلاسز، اور آخر میں مینیجنگ ڈائیورس لرنرز. ٹھیک ہے، یہاں تک اس میں کافی ساری ڈسکشن ہے. تو ایسا کرتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ اس کا جو سیشن ہوگا یہاں پوائنٹ نمبر 6 سے ہم کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بھی سٹیمنا تھوڑا سا ڈاؤن ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہم نے 5 ٹاپکس آج ڈسکس کیے.
یہ ٹیچر رول ان کلاس روم مینجمنٹ یہاں تک ہم نے ڈسکشن کی. باقی کل ہم یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے بیہیویئر مینجمنٹ سے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ڈسکشن زیادہ ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور اس کلاس میں بھی 22 منٹس کا ٹائم رہتا ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہم یہ باقی کے ٹرمز ایزیلی اچھے طریقے سے کور کر لیں گے. بیہیویئر مینجمنٹ, ڈائیورس لرنرز, اس کے اندر اچھی خاصی ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کل یہاں پوائنٹ نمبر 6 سے سٹارٹ لے لیں گے بیہیویئر مینجمنٹ, اور فریش اس کا سٹارٹ لیں گے, تو کل اچھی طریقے سے اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. آج جو پڑھا, جتنا پڑھا, اس کے اندر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. میں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آف کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب کے اوپر. 35 منٹس کا لیکچر ہو چکا ہے ابھی تک.